حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جب ایمان لے کر آ گئے تو اب اس صورت میں سب قریش والوں کا یہ اندیشہ تھا کہ وہ ان تکلیفوں سے، نبی اکرم کو تکلیف دینے سے، صحابہ کرام کو تکلیف دینے سے، یہ جو اسلام کی تحریک تھی اس کو روک سکیں گے۔ لیکن انہوں نے ہر چیز اپنائی، تکلیفوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اذیتوں میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو اسلام کی تحریک تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ اس سے جو کفار قریش تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ سب کے سب آپے سے باہر ہونے لگے۔ اب انہوں نے تمام قبائل کو جمع کیا، ایک اسکیم بنائی کہ اب بنو ہاشم کے کسی بھی خاندان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مطلب کہ نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنی، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا ہے، کسی بھی تعلق ان سے کچھ بھی نہیں رکھنا، ان کا بالکل بائیکاٹ کر دینا ہے۔ اب اس پر دستخط ہوئے، ایک پورا ایک معاہدہ تیار کیا گیا۔ اس معاہدے میں تمام جو قریش کے قبیلے تھے انہوں نے دستخط کیے کہ اب بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب یہ معاہدہ تیار کر لیا گیا تو اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب تمام قبیلوں نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر لیا۔ بنو ہاشم اپنا پورا کا پورا ایک شعب ابی طالب گھاٹی ہے، وادی ہے، اس کے اندر قید ہو گیا، معصور ہو گیا۔ صرف ابو لہب نہیں تھا، کیونکہ ابو لہب کافر تھا۔ وہ ابو لہب بالکل ہی مخالفت کرتا تھا نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس محاصرے میں نہیں تھا۔ بقیہ بنو ہاشم جو مسلمان تھے وہ بھی تھے اور دوسرے کافر بھی تھے، صرف اور صرف خاندان کی وجہ سے، خاندانی تعلقات کی وجہ سے وہ بھی اس معاصرے میں جمع ہو گئے، شعب ابی طالب کی وادی میں رہے۔ 3 سال تک اسی وادی کے اندر انہوں نے گزارا۔ وہاں پہ کافروں نے ایک چوکیاں رکھی ہوئی تھیں کہ وہ ان وادی سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز آنے نہیں دیتے تھے، کھانے پینے کے لیے انہیں پاس کچھ بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان حالات میں 3 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بنو ہاشم نے بڑی تکلیف کے ساتھ گزارا۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور کھانے پینے کو پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، اور اسی طرح سوکھے جو چمڑے ہوتے ہیں ان کو پانی میں گرم کر کے ابلا کے ان کو کھایا کرتے تھے۔ اللہ کتنی سخت تکلیفیں سہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صرف جب حج کے ایام آتے تھے، انہی حج کے ایام میں وہ جو کفار تھے اس محاصرے کو ختم کر دیتے تھے، اور نبی اکرم انہی حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے، اور جو لوگ باہر سے آیا کرتے ان کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی کفار نبی اکرم کے آگے پیچھے رہتے تھے، نبی اکرم کو کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے، اور جو بھی آپ سے ملتا ان کو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، پاگل، جادوگر کا نام دیا کرتے تھے، اور نبی اکرم سے ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو باہر سے آتے تھے دعوت اسلام دیتے، ان کو دین اسلام کی تبلیغ دیتے تھے۔ پھر جب حج کے ایام گزر جاتے، پھر بنو ہاشم اسی طرح قید کے اندر اس وادی کے اندر جمع ہو جاتے، اس کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد نبی اکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا وہ سب کا سب اس کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ نبی اکرم نے یہ بات ابو طالب اپنے چچا کو بتائی۔ ابو طالب باہر گئے اور کفار قریش کو کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو آپ کا معاہدہ تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر یہ اس طرح ہے، یعنی معاہدہ اگر ختم ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، تو ہم ریا ہے، معاہدہ ختم ہو چکا۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر میں آپ کو اپنا بھتیجا حوالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور سب کے سب دوڑے ہوئے جیسے خانہ کعبہ کے اندر گئے
تو دیکھا کہ واقعتاً جو وہ معاہدہ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کو دیمک کھا گئی تھی۔ اس طرح 3 سال کے بعد بنو ہاشم اس محاصرے سے آزاد ہوا اور ہر ایک مکہ کے اندر اپنے گھروں میں رہنے لگا۔ اب اعلان نبوت کے 10ویں سال، جبکہ شعب ابی طالب کا جو یہ محاصرہ تھا اس کو گزرے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب 80 سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس سے نبی اکرم کو بہت صدمہ ہوا، لیکن کفار نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب یہ بنو ہاشم کے سردار تھے، اور جو کفار مکہ نبی اکرم کو تکلیف دینے سے کچھ بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے، وہ ابو طالب کی وجہ سے۔ ابو طالب سردار تھے، طاقتور تھے، اس کی وجہ سے بھی جو کفار تھے یہ نبی اکرم کو تکلیف دینے سے باز رہتے تھے۔ لیکن اب ان کو موقع آ گیا، اب انہوں نے اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اب ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے نبی اکرم کو اور زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک طرف کچھ دن پہلے ابو طالب چچا فوت ہو گئے، اور دوسری طرف آپ کی زوجہ محترمہ جنہوں نے آپ کے اتنی خدمات سر انجام دی، جن سے آپ کو بہت محبت ہوا کرتی تھی، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ اب ایک ہی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، نبی اکرم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو نبی اکرم نے غم کا سال، عام الحزن عربی میں لفظ ہے، غم کا سال نبی اکرم نے اس کو قرار دیا کہ یہ جو سال ہے نبی اکرم کا غم کا سال تھا۔ اس میں نبی اکرم کو غم ہوئے، ایک تو ابو طالب کا صدمہ، دوسرا حضرت خدیجہ کا صدمہ۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کو مزید ظلم و ستم کا موقع مل گیا، انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ طائف جائیں، وہاں کے جو سردار تھے اگر ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور وہ اگر اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی، جب طاقت ملے گی تو پھر یہ جو ظلم و ستم ہے شاید کم ہو جائیں۔ اس ارادے سے نبی اکرم طائف گئے، اور طائف کے سفر میں صرف آپ کے غلام زید بن حارثہ تھے۔ دونوں نبی اکرم اور زید بن حارثہ جب طائف پہنچے تو کچھ آرام کرنے کے بعد صبح کو سرداروں کے پاس جب ملنے گئے تو عبد یا لیل اور ان کے 2 بھائی مسعود اور حبیب، ان کو اسلام کی جب دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت تو کیا قبول کی بلکہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، اور مذاق اڑانے کے بعد نبی اکرم کے پیچھے شریر لوگ پیچھے لگا دے۔ شریر لوگ مطلب کہ ایک جو شر پسند تھے، برے لوگ تھے، خطرناک لوگ تھے، ان کو نبی اکرم کے پیچھے لگا دیا۔ نبی اکرم آگے جاتے تو پیچھے یہ جماعت شریر لوگوں کی نبی اکرم کے پیچھے ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے، معاذ اللہ بتوں کے نعرے لگاتے، کوستے، پتہ نہیں کیا کیا نبی اکرم کو پیچھے سے پتھر مارتے، اور اتنا انہوں نے پتھر مارے کہ نبی اکرم کے جو جوتے ہیں وہ خون سے بھر گئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم کو جب پتھر لگتے تو حضرت زید بن حارثہ خود آگے آ جاتے اور پتھر خود کھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خون سے لہو لہان ہو کر جب بیٹھ جاتے تو یہ کافر دوبارہ نبی اکرم کو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے کو کہتے۔ نبی اکرم دوبارہ جب چلتے تو یہ کافر دوبارہ آپ پر پتھر مارا کرتے۔ نبی اکرم نے قریب ایک انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر پناہ لی، اور وہاں جو باغ تھا وہ آپ کے دشمن عتبہ کا تھا۔ اس عتبہ کو بھی نبی اکرم کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا۔ نبی اکرم خون میں لہو لہان تھے۔ اس نے ایک غلام کو انگوروں کا خوشہ دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔
نبی اکرم نے وہ خوشہ قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے وہ جو غلام تھا، نصرانی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا اور نبی اکرم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ کئی سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ طائف والا جو دن تھا وہ میرا سب سے زیادہ سخت دن تھا کہ کافر مجھے اتنا مار رہے تھے کہ میں جب بیٹھ جاتا دوبارہ مجھے کھڑا کر دیتے، میرے ہوش و حواس بالکل ختم ہو گئے تھے۔ جب میں قرن الثعالب ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچا تو میرے کچھ ہوش و حواس میرے کچھ واپس آئے اور میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک کالی بدلی، ایک بادل ہے، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں یہ جو 2 پہاڑ ہیں یہ ان طائف والوں پر گرا دوں، ان کو تباہ کر دوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن مجھے امید ہے کہ ان کافروں کی نسلوں میں تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم کو کیسی سوچ ہے کہ اگرچہ یہ تو کافر ہیں لیکن ان کی نسلوں میں تو مسلمان ہوں گے، ان کو ابھی عذاب نہیں دینا، ان کی نسلوں میں مسلمان ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیسی پیاری حکمت والی باتیں، کیسا پیارا دل ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اتنی تکلیفیں کھانے کے باوجود بھی ان کے لیے صرف اس وجہ سے عذاب نہیں کہہ رہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہوگا۔ اللہ اکبر!